السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون کہ پڑھیے جو کچھ بھی وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب میں سے اور نماز کو قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور برائی سے، اور البتہ جو ذکر ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا وہ ہے سب سے بڑا، واللہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ تو یہ قرآن نگینے کے سلسلے میں 21واں پارہ ہے جس کی میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، یعنی آیت نمبر 45، اور نماز کے بارے میں اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ نماز جو ان سے وہ زبردست تاثیر رکھتی ہے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے دیگر برائیاں چھوڑنا اور مزید آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر بہت بڑی نیکی ہے، زبان کے ساتھ بھی اور دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ امی ہی تو تھے۔ وہ امی کا کیا مطلب ہے؟ نہ لکھنا نہ ہی پڑھنا جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو قرآن نازل ہوا، قرآن جیسی کتاب یہ پیش کرنا معجزہ ہی تو ہے۔ مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو یہ معجزہ نہیں ہے کہ آپ حالانکہ امی تھے لیکن پھر بھی آپ کے سینے میں قرآن موجود تھا، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن لے کر اترا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اس کو اتارتے، اور یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح سے سب سے زیادہ جو ڈھانپ دینے والا عذاب ہے، اوپر نیچے سے عذاب ڈھانپ لے گا، وہ کون؟ جو کہ اس قرآن کو پڑھنا جانتے ہوں گے، اس پر عمل کرنا جانتے ہوں گے۔ رسوائی، اذیت اور تکلیف کی انتہا ہوگی جب یہ عذاب آئے گا، لیکن صرف بچ کون پائیں گے؟ جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے، کیونکہ صبر ہی اسی کا نام ہے کہ صبر کس کو کہتے ہیں؟ ناگوار بات پر صبر کرنا، پہلی چوٹ پر صبر کرنا، نہ کہ واویلا کر کے صبر کرنا، اور رزق کے بارے میں بھی توکل کرنا کہ رزق جون سا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا رکھ دیا ہے، اور جنت میں لے جانے والے یہی کام ہے کہ آپ نے اس دنیا میں اگر زندگی بسر کرنی ہے تو صبر اور نمبر 2 توکل کے ساتھ، تاکہ آخرت کا گھر جون سا ہے وہ ہمارے لیے اس میں جانا آسان ہو جائے، جو کہ جنت کا گھر ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، جہاں بیماری، موت، بڑھاپا اور تنگی ہرگز نہ ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے جنت میں جانے کے لیے جہاد کرنا ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، دین سیکھنا سکھانا ہوگا، قتال کرنا ہوگا۔ قتال کا مطلب ہی کیا ہے؟ جہاد، اور ایسا کرنے والوں کو ہی راہ راست ملتی ہے، اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ اور مدد صرف ایک شخص شکست پر مایوس نہیں ہونا، بلکہ کیا ہے؟ اس پر ڈٹ کر قائم رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ جلد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے وہ فتح کی خوشخبری نصیب ہوگی اسے، اس شخص کو، کیونکہ دیکھیں مومن اور کافر میں فرق ہی کیا ہے؟ مومن جو ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، اور کافر کیا ہے؟ کافر کا مطلب تو یہی ہے نا کہ کافارا یعنی انکار کرنا، ٹھیک ہے؟ جبکہ مسلمان کون ہے؟
وہ اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے، یعنی اللہ کے جو باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، اس کی ہر ایک حکم کو فالو کرتا ہے۔ اور مومن کا جنت میں خوش خرم رہنا ہے، یہ اس کے لیے اللہ نے جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے، جبکہ کافر کا عذاب میں حاضر کیا جانا ہے کہ کافر جون سا ہوگا وہ عذاب میں ہی رہے گا۔ تو ہمیں مزید آگے جون سے ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کا ذکر کیا گیا ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے۔ جو ذکر اذکار ہے مسنون، وہ اس کو صبح اور شام پڑھا جائے تاکہ ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہا جا سکے، اور اللہ کی تعریف بیان کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ آگے اسی پارے کے اندر بتایا گیا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ نکاح عقد کو، گرہ کو باندھنا، تو باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا ہے۔ جب ایک ازواج جو ان سے ہوتے ہیں یا آپس میں جب جڑتے ہیں تو کیا ہے، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہوتے ہیں یہ دو میاں بیوی کا ایک جوڑا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نشانی ہے کہ مختلف رنگ اور نسل کے انسان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے اپنے خاندان سے ہٹ کر کسی کے ساتھ کوئی سلسلہ جوڑتے ہیں، کوئی رشتہ باندھتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس طرح سے پھر مختلف رنگ نسل کے انسان مختلف زبانوں میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ دین قیم بھی کیا ہے؟ یکسو ہو کر فطرت پر مبنی دین کی طرف رخ کرنا، یہی دین قیم ہے۔ دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ انسان بالآخر اپنی فطرت کی طرف ہی لوٹتا ہے، اور اسے لوٹنا ہے اپنی فطرت کی طرف ہی۔ پھر اللہ کے دیدار کے لیے رشتہ دار، مسکین اور مسافر پر خرچ کرنا ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ سود اور زکوٰۃ یعنی سود کے ذریعے سے ہونے والا اضافہ اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ نہیں ہے۔ انسان کے نزدیک وہ بہت بڑا ایک فائدہ مند اسے ثابت ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال کا اضافہ ہو گیا ہے۔ نہیں، مال میں اصل اضافہ اور برکت تو زکوٰۃ دینے سے ہوتی ہے۔ اور اب دیکھیں رمضان کی آمد بالکل قریب ہی ہے، تو ہمیں صاحب نصاب کو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے اس پر۔ بحر و بر کا فساد انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے تاکہ لوگ پلٹ آئیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں بچنا ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام کرنا ہے، اور مومنوں کی مدد کرنی ہے کہ اللہ مجرموں کو تباہ کر کے ہی مومنوں کو یا مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ انسان دیکھے گرمی کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہے کہ مایوس ہونے لگتا ہے کہ اب اتنی گرمی میں روزے ہیں آ رہے ہیں، یہ ابر رحمت ہے، اور اللہ ابر رحمت برسا کر ٹھنڈک ضرور پہنچاتا ہے۔ پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ رمضان کا مہینہ کیسے گزر گیا۔ اس کی برکتیں سمیٹنی چاہیے ہمیں، اس کی رحمت کو اپنے اوپر کیا ہے، خود ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے اس کی رحمت پانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو کیا ہے، اگر وہ کمزوری محسوس کرتا ہے تو وہ اس انسان کو کمزوری کے بعد قوت بھی وہی دیتا ہے، یہ اس کی تخلیق کا کرشمہ ہے۔ پھر قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا کر دیتا ہے، یعنی ایک جوانی آتی ہے، قوت ہوتی ہے نا وہ، پھر اس کے بعد وہ مزید وہ انسان ڈھلتا جاتا ہے، مزید آگے اپنی عمر کو بڑھتا چلا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ کیا ہے، کمزور۔ اسی لیے انسان کو اپنی ارذل العمر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر دم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثالیں قرآن پاک میں دی ہیں، بیان کی ہیں، مگر نہ ماننے والے اس سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو صبر کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ سچا ہے،
فتنوں کے دور میں صبر کا اجر کیا ہوگا؟ 50 گنا زیادہ ہے۔ یہ آج معذرت پرفتن دور ہے نا یہ۔ اب دیکھیں پرفتن دور میں گانا بجانا، قصے، کہانیاں، دو آوازوں کو ملعون کہا گیا ہے، لہو الحدیث، اسی کا تو نام ہے لہو الحدیث۔ خوشی کے وقت مزہ لے لینا، ٹھیک ہے، اور مصیبت کے وقت کیا کرنا؟ بین کرنا۔ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ لہو الحدیث سے ہمیں بچنا ہے، گانا بجانے سے، قصے کہانیاں فضول قسم کے ایک دوسرے سے ملعون قرار دینا، یہ غلط باتیں ہیں۔ حکمت کیا کہتی ہے؟ حکمت یہی ہے نا، خیر کثیر ہے یہ، جس کی وجہ سے انسان صحیح فیصلے کر سکتا ہے۔ حکمت کی پہچان شکر کرنا ہے۔ تو لقمان کی اپنے بیٹے کو بھی کیا نصیحت کی تھی؟ جب آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ لقمان میں تو کیا نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ نمبر 1 شرک نہیں کرنا، نمبر 2 والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، نمبر 3 رائی برابر عمل بھی سامنے لایا جائے گا، جو کچھ بھی عمل کرو گے ایک رائی کے دانے برابر بھی۔ پھر نمبر 4 نماز قائم کرنا، نمبر 5 امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، مصیبت پر صبر کرنا۔ آگے انہوں نے کیا نصیحت کی اپنے بیٹے کو؟ تواضع اختیار کرنا ہے، چال اور آواز میں اعتدال رکھنا ہے، چال نرمی سے چلو، آواز اس طرح سے چیخ چیخ کرنا پکارو جیسے کہ گدھے کی آواز ہو۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہمارے لیے بھی اس میں نصیحتیں ہیں۔ شرک سے بچنا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کرنا ہے، تواضع، نرمی، عاجزی اختیار کرنی ہے، اپنی چال میں تکبر نہیں اختیار کرنا۔ دیکھیں نا اس وقت کو یاد رکھیں، یعنی آخرت کے دن کو، کہ جب کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو اپنائیں گے جو انہوں نے نصیحتیں کی، یہ ہمارے لیے بھی ہیں ایز اٹ از۔ دنیا کے دھوکے سے بچ کر ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے ان باتوں پر عمل کر کے۔ قیامت کا علم، بارش کا وقت، رحم مادر کی حقیقت، کل کیا ہونا ہے، موت کہاں آنی ہے، یہ علم الغیب میں سے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ معاملات کی تمام تدابیر کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کب کس کے لیے کیا اور کون سا فیصلہ نافذ کرنا ہے۔ تو نیک اعمال کرنے والوں کی آنکھیں جو سی ایسی جنت سے ٹھنڈی کی جائیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہی کسی کان نے سنی ہوں گی۔ ٹھیک؟ اب دیکھیں اللہ نے ایک جسم میں 2 دل نہیں نہ بنائے، اسی طرح بیوی ماں نہیں ہو سکتی، نہ ہی لے پالک حقیقی بیٹا ہے۔ یہ ہمیں مثالیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ اسی لیے کائنات کا مالک بھی ایک ہے۔ ایک کشتی کو 2 ملاح نہیں چلا سکتے، کہ چلا سکتے ہیں مشکل ہو جائے گی نا، وہ ایک ملاح کہے گا ادھر کو چلو، دوسرا کہے گا نہیں ادھر کو چلو۔ اپنی مرضی پہ اگر چلنے لگ گئے تو پھر کشتی تو ڈوب کر رہ جائے گی۔ تو دنیا چاہیے ازواج مطہرات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطاب کیا تھا کہ تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت؟ دنیا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی، اور اگر آخرت چاہیے تو پھر دگنا اجر ہے۔ یہ بھی انہوں نے اپنی بیویوں کو دیکھے کس طرح سے خطاب کیا، انہیں نصیحت کی۔ تو آئیے دنیا کے اس فریب کو سمجھ کر ہمیشہ کے گھر آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ اس پر عمل کرنا ہے ہمیں، ان باتوں کو، ان پوائنٹس کو جو کہ 21ویں پارے کے اندر ہیں قرآنی نگینے، یہ دا پرلز آف قرآن، ان کو سمیٹنا ہے، ان کو پوائنٹس نوٹ کرنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ جی اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔